السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بحسب الحکم پیر طریقت رہبر شریعت حضور ابو الخیر الحاج سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم اور آپ کو حضور سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور کرم یہ ہے کہ آج ہمیں دربار عالیہ حضرت سیدنا شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس و عظیم بارگاہ سے نسبت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ آج اسی بارگاہ کے سائے میں، آج پیر و طریقت کے دامن کے سائے میں آج ہم کچھ سنا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاراؤں کے سہارا، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ، حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ وانت تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم مصطفیٰ کے محبوب ہے، غوث اعظم مصطفیٰ کے محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، آج یہ محفل مبارک حضور پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ یقیناً حضور پیران پیر ولیوں کے ولی، ولیوں کے سردار، وہ مرتبہ اولیاء کرام میں آپ کو حاصل ہے جو مرتبہ رسول اکرم نور مجسم سید عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں جتنا عظمت والا مرتبہ حاصل ہے، اولیاء کرام میں پیران پیر کو وہ عظمت والا مرتبہ حاصل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کی وہ عظمت ہے، وہ رفعت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور پیران پیر کی وہ اقوال کہ وہ قول مبارک قدمی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کے گردن پر، یہ سننا تھا ہر جگہ کے ولی اپنی گردنوں کو بالکل نیچے کر لیے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے حضرت خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ قول مبارکہ سنا تو آپ بھی اتنا نیچے کر لیے، اتنا نیچے کر لیے، تو حضور پیران پیر نے کہا کہ حضرت غیاث الدین کے بیٹے حضرت معین الدین نے سبقت لے گئے اس معاملے میں کہ وہ اپنے گردن کو اتنا نیچے کر لیے تمام ولیوں میں سب سے زیادہ، اور وہ ولیوں میں ایک اونچا مرتبہ پا لیے۔ تو معزز سامعین اکرام، حضور پیران پیر کی وہ عظیم شان ہے، وہ عظیم مرتبہ ہے، لہذا آج الحمدللہ علماء اکرام سے آپ کی عظمتیں اور فضیلتیں سماعت فرما رہے تھے۔ خیر، میں کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے
کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، لہذا ایک کرامت، ویسے تو پیران پیر کی کئی کرامتیں ہیں، بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن ایک مشہور و معروف کرامت جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر واعظ جب فرمایا کرتے تھے، جب تقریر کیا کرتے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تقریر کا عالم یہ تھا، آپ کے واعظ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے واعظ میں اتنا مجمع ہوتا تھا۔ ابتدائی مجمع کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی واعظ و نصیحت کا چرچا پورے بغداد شریف میں ہونے لگا، دور دور پر ہونے لگا، تو بتایا جاتا ہے جم غفیر آپ کے واعظ میں جمع ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ پیران پیر روشن ضمیر کی وہ کرامت ہے کہ اس وقت یہ مائک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آواز کو یہاں سے دور تک پہنچائے، لیکن حضور پیران پیر کی آواز کو وہ 70,000 کا مجمع ایسا سنا کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے جو سامنے کی صف میں ٹھہر کر، جو سامنے بیٹھ کر سنتے تھے، اسی انداز سے اتنے مجمع میں جو آخر میں ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی انداز سے پیران پیر کے واعظ کو سنا کرتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیران پیر کے واعظ کو سن کر، جیسا کہ فاضل مقرر ہمارے پیر بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ تو جبے پھاڑ لیا کرتے تھے، تو معزز سامعین کرام بتایا جاتا ہے حضور پیران پیر واعظ کر کر لوٹ رہے تھے اپنے گھر کو، آپ کے جسم اطہر پر ایک بہت ہی خوبصورت جبہ تھا، اور وہ جبے مبارک پہن کر آپ اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ ایک چور کی نظر آپ کے جبے مبارک پر پڑ گئی، اور وہ آپ کو رہا کہ دیکھنے لگا کہ اتنے بڑے امیر ہے، دیکھیے جبے مبارک کتنا چمکدار ہے، لہذا اس کی نیت بدل گئی، وہ چوری کی نیت سے پیران پیر کے پیچھے چلنے لگا۔ حضور پیران پیر ہے وہ، لہذا ان کے پیچھے پیچھے یہ چور چلتا ہوا، جب اس کے حضرت پیران پیر مکان پر پہنچے، وہ آہستہ سے آپ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ داخل ہو گیا، وہ جبہ چرانے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ حضور پیران پیر کچھ رکعت نماز ادا کر کر وہ اپنے جبے مبارکہ کو اتارے اور کھوٹی کو لٹکایا اور آرام کی غرض سے لیٹے رہے، اور جب وہ چوری کی نیت سے جب حضرت پیران پیر آرام کے لیے سو گئے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ چور جبے مبارکہ کو لے کر لپیٹ لیا، جیسے ہی لپیٹ لیا وہ بتایا جاتا ہے اس کی آنکھ کی روشنائی ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا، لہذا وہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لہذا وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، لہذا اندھیرا نظر آ رہا تھا، وہ بس روشنی کے انتظار میں وہ کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر دستک ہوتی ہے، جیسے ہی دستک ہوتی ہے حضرت پیران پیر بیدار ہوتے ہیں، پھر دروازہ کھولتے ہیں تو اتنے میں وہاں سامنے السلام ہوتا ہے، اور وعلیکم السلام۔ یہ چور یہ تمام آوازیں سن رہا تھا، سلام کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ رہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو حضرت خضر علیہ السلام سلام عرض کرتے ہیں، حضرت پیران پیر ان کا جواب دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ فلاں شہر کے خطب کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اے پیران پیر آپ کو جلد از جلد وہاں کسی خطب کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کیا ابھی اس خطب کا اہتمام ہونی چاہیے، ابھی وہاں کے خطب کا اہتمام کرنا ہے؟ تو ہاں ابھی کرنا ہے، لہذا آپ کہتے ہیں اچھا لو ابھی کر دیتا ہوں، جائیے میرے گھر کے کونے میں، میرے حجرے کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے، جا کر اس کو وہاں کا خطب بنا دیجئے، وہاں کا خطب بتا دیجئے۔ لہذا آپ فوری جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں چلیے خطبہ وقت آپ کو فلاں جگہ کی خطبیت عطا کی گئی ہے، لہذا وہ سننا تھا، وہ چور تھا، پریشان ہوتا ہے، جیسے ہی پیران پیر کے زبان مبارک سے وہ الفاظ ادا ہونا تھا اور حضرت جا کر اس کو یہ کہہ کر پکارنا تھا آپ کو فلاں جگہ کی خطبیت حاصل ہو گئی ہے، لہذا آپ کے اس شخص کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ تو چور بن کر گھسے تھے لیکن خطب بن کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہمیں نجات ملے گی۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔